ہمارے اس سفر کے دوران ہمارے اور مخلص ساتھی تھے، گاڑی میں بیٹھے تھے، کہنے لگے میں نے فری میں پڑھا کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت 33 بار یا رزاق پڑھے گا اور اٹھتے وقت بھی یا رزاق پڑھے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول جائیں گے۔ کہا لاک ڈاؤن کے درمیان سب کے کاروبار بند، بالکل بند، ہر چیز ختم۔ میں نے یہ عمل کیا، فون کے اوپر میرا کاروبار شروع ہو گیا اور سارا نظام چلنا شروع ہو گیا، میری ہر چیز لاجواب ہو گئی۔ میں صرف سوتے وقت 33 بار پڑھتا تھا یا رزاق، سوتے وقت پڑھتا تھا، اور اٹھتے ہی فوراً، یعنی آنکھ کھلتے ہی فوراً 33 بار پڑھتا تھا یا رزاق۔ بس کام ہو گیا بہترین کہ ساری دنیا کے کاروبار بند ہیں، ساری دنیا کی روزی بند ہے، ہر جگہ راستے بند، ریلیں بند، گاڑیاں بند، ٹرک بند، جہاز بند، سب کچھ بند، سب کچھ بند ہے، پر میرا رزق کھلا بھی ہوا ہے، چل بھی رہا ہے۔ صرف 33 بار سوتے وقت، کوئی وضو کوئی چیز شرط نہیں، یا رزاق پڑھ لیا، اور 33 بار یا رزاق پڑھنے میں میرے خیال میں کہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 1 منٹ بھی نہیں لگے۔ کیا آپ اس تعویذ کو جانتے ہیں جو طلسماتی پتھر پر لکھا ہوا تھا جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ ایک اللہ کے ولی کا دیا ہوا انوکھا ایسا نظام، ایسا طلسم، عجائبات کی دنیا کہ ہم نہ جانیں؟ کیا اللہ احد و اللہ صمد کا ایک پراسرار نظام، اور وہ پراسرار نظام جس کے اندر ہمارے لیے راحتیں ہی راحتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، عافیتیں ہی عافیتیں، واقعی مصیبتیں ٹالنے والا اور مصیبتیں ٹلوانے والا وہ پراسرار حیرت انگیز پتھر کیسے دریافت ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا عجائبات سے بھری ہوئی ہے، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمان وسطوں میں۔ یہ سائنس جتنی بھی ہے، ان سب نے ان طلسمات، عجائبات اور انوکھی انہونی دنیا کو دریافت تو کی ہے، اس کے نام تو سائنس ہے، لیکن سائنس وہاں نہیں پہنچی جہاں کائنات کے رازوں میں اللہ کے دوست پہنچے ہیں، اللہ کے مقرب بندے پہنچے ہیں۔ آج بھی یہ حقیقت ہے۔ آئیں آج ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، ایک عمل بھی اور ایک خوبصورت نظام بھی۔ عمارہ بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہماری قبیلے کی ایک جگہ تھی جس کو حرۃ الحدثان کہا جاتا تھا۔ رات کو وہاں آگ بھڑکتی تھی، دن میں دھواں نکلتا تھا۔ قبیلہ طی، جس کے حاتم طی تھے، اپنی اونٹنیوں کو اس آگ کی روشنی سے چلاتا تھا جو 7 راتوں کے فاصلے سے بھی دکھائی دیتی تھی۔ اتنی اونچی اور اتنی آگ تھی کہ 7 راتوں کے فاصلے سے بھی دکھائی دیتی تھی۔ اس دوران خالد بن سنان، ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے، قبیلہ مریتا سے آئے اور کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تمہارے لیے اس آگ کو بجھاؤں۔ ہر قبیلے سے ایک شخص میرے ساتھ آئے۔ ہم 10 آدمی ان کے ساتھ چلے، میں بھی ان میں تھا۔ وہ ہمیں ایک کنویں پر لے گئے، وہاں سے آگ کا ایک دہانہ نکلا۔ آگ ہم پر گھیرا ڈالنے لگی، ہم گویا ترازو کے پلڑے میں آ گئے۔ ہم نے پہلے لاٹھیوں سے، پھر جوتوں سے، پھر اماموں سے مارا، یہاں تک کہ سب کچھ جل گیا۔ ہم نے کہا اے خالد تم نے ہمیں ہلاک کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ آگ حکم کے تابع ہے، میں بھی حکم پر ہوں۔ پھر وہ آگ پر عصا مارتے ہوئے کہنے لگے ہر حق جو اللہ کے لیے ہے وہ ادا ہوا، میں اللہ کا بندہ اعلیٰ ہوں۔ ایک شخص تھا جو مذاق اڑانے والا تھا، کہتا تھا میں باہر نہیں نکلوں گا، دیکھو میں نکل آیا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک جگہ لے جا کر کہا کھودو۔ میں نے کھودا تو ایک پتھر نکلا جس پر کلمات لکھے تھے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس پتھر پہ لکھا تھا۔ کھدائی کے دوران جو ایک پتھر نکلا اس پر یہ کلمات لکھے ہوئے تھے۔ ہم نے اس پتھر کو اپنے پاس رکھا، جب بھی مصیبت میں اس کو سامنے رکھتے مصیبت ٹل جاتی۔
بارش نہ ہوتی، اسے کپڑے سے ڈھانپ کر دعا کرتے، بارش ہو جاتی۔ خالد نے کہا میری بیوی حاملہ ہے، اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام مرہ ہوگا، وہ سرخ گوشت کی مانند حسین ہوگا، اس کی موجودگی میں تم پر مصیبت نہیں آئے گی۔ پھر کہا میں 7 دن میں فوت ہو جاؤں گا، مجھے اس ٹیلے میں دفن کرنا، 3 دن بعد میری قبر پر جانا، اگر تم ایک دمدار گدھا دیکھو جو ناک زمین پر رگڑ رہا تو قبر کھودنا، میں زندہ ہو جاؤں گا اور تمہیں قیامت تک کے حالات بتاؤں گا۔ لیکن جب وہ گدھا آیا، لوگ قبر کھولنا چاہتے تھے، ان کی قوم نے روک دیا، ہمیں عرب رسوا کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو خالد کی بیٹی نبی علیہ السلام کے پاس آئیں کہ میں خالد بن سنان کی بیٹی ہوں۔ آپ نے چادر بچھائی، فرمایا یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، ایک نیک آدمی جسے اس کی قوم نے ضائع کر دیا، اس کی قوم نے ضائع کر دیا۔ بہت بڑا طاقتور عمل ہے، بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ اس عمل سے ہمیں کیا ملا؟ اس واقعے سے ہمیں کیا ملا؟ سورۃ اخلاص کی طاقت ملی، سورۃ اخلاص کی تاثیر ملی۔ بڑی مشقتوں کے بعد انہیں ایک پتھر ملا، بڑی محنتوں کے بعد انہیں ایک حیرت انگیز دنیا ملی۔ اس پتھر پہ سورۃ اخلاص لکھی ہوئی تھی، اس پتھر پہ۔ آئیں، اس سورۃ اخلاص کا ایک عمل ہمارے پاس ہے اور بہت طاقتور پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر جو بندہ 10 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے جنت میں اس کے لیے محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 20 بار پڑھے؟ فرمایا 2 محل بن جائیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی 100 دفعہ پڑھے؟ فرمایا جنت میں 10 محل بن جائیں گے۔ آپ نے محسوس کیا اس پتھر کی تاثیر کو، آپ غور سے توجہ سے میری گفتگو کو سمجھیں، اس پتھر کی تاثیر کو، کہ اس پتھر کی تاثیر میں کیا چیز تھی ایسی، کیا عمل تھا ایسا۔ فرمایا جب ہمیں مشکل آتی، جب پریشانی آتی، جب الجھن آتی، اس پتھر، اصل پتھر نہیں، اس پتھر کے اوپر اخلاص تھی، اصل پتھر نہیں ہے۔ وہ بڑی تلاش کے بعد انہیں جو سورۃ اخلاص کا پتھر ملا، ان کی ہر مصیبت دور، ان کی ہر مشکل ختم، ان کی ہر ناکامی ختم، انہیں عزت دولت ملتی تھی، انہیں رزق صحت ملتا تھا، ان کی مشکلیں ٹلتی تھیں، ان پہ بارشیں ہوتی تھیں، ان سے بارشیں روکی جاتی تھیں جب چاہتے تھے۔ یہ سب کچھ سورۃ اخلاص کی برکت سے ہے۔ آج بھی جو بندہ کوئی بھی مصیبت پریشانی ہو، تکلیف ہو، سورۃ اخلاص کی تسبیحاں پڑھ کے، سورۃ اخلاص کی تسبیحاں پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کرے گا، میرا تجربہ ہے، ہر مصیبت دور ہوتی ہے، ہر پریشانی ختم ہوتی ہے۔ حضور کا گھرانہ، حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں بیٹے، حضور کے داماد نواسے اور نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ جو ہدیہ کرے گا حضور کے گھرانے کو، اللہ پاک اس کی مشکل دور کر دے گا۔ پتھر نہیں، پتھر پہ جو لفظ لکھے ہیں، جو بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد ملے، وہ لفظ ہیں سورۃ اخلاص کے۔ آئیں اس کی قدردانی بڑھائیں، آئیں اس کی توجہ بڑھائیں اور سورۃ اخلاص میں ڈوب جائیں۔ انشاءاللہ سورۃ اخلاص دنیا کی ناکامی سے بھی بچائے گی اور آخرت کی الجھنوں دھکوں سے بھی بچائے گی۔ عمل کو کریں، نسلوں کو سکھائیں اور برکتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ ہمارے نا محلے میں ایک درزی ہوتا تھا، بہت کاریگر تھا، اس کے بڑے شاگرد تھے۔ اصل وہ بکھر کا تھا، یہاں روزی روٹی ملی تو وہیں آ گیا، پرانے شہر میں رہتا تھا تو وہاں اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا۔ وہ جس دکان پہ بھی بیٹھتا، ساری عمر گھر بھی کرائے کا تھا، اس کی دکان بھی کرائے کی تھی، اور ساری عمر ایسی گزری۔ جس دکان پہ بیٹھتا تھا، جس دکان پہ بیٹھتا تھا، وہ اس دکان وہ کیا کرتا تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس کی دکان کرائے پہ نہیں ہوتی تھی۔ غور طلب بات ہے، عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ میرے دیکھے واقع ہیں۔ وہ ہمارے پڑوس میں کوئی 30 سال رہا، تقریباً 30 سال
30 साल रहा। वो वीरान दुकान लेता था, नामवर इतना था कि उस्ताद को आके दुनिया ढूंढती थी, चाहे वो गली के कोने में जहां बैठ जाए, इतना कारीगर था। वीरान दुकान ढूंढता था जिस दुकान को कोई नहीं लेता था, फिर लिखवाता था कि मैं इतने साल तक नहीं उठाएगा, वो खुशी से लिख के दे देता था क्योंकि इसको तजर्बा था, उसको नहीं था। इतने और बड़े बड़े ताकतवर लोगों की गवाहियां डलवाता था कि कल को मुझे उठाएगा, क्योंकि मैं कैसे उठाऊंगा, मेरी दुकान किराए पे नहीं जाती, तू मुझे किराया दे रहा, इतने अरसे से मेरी दुकान बंद पड़ी है, मैं कैसे उठाऊंगा। कह रहे नहीं, वो तो मुझे उठाएगा, पता है मुझे। बड़े बड़े लोगों की गवाहियां डलवाता था, लिखवाता था, किराया देता रहूंगा, देता था। इधर वो किराए पे बैठता था, चंद दिनों के पास उसके पास लोग आना शुरू हो जाते, ये दुकान दे। वो अगर 20 रुपए किराया देते, हम 30 रुपए देते हैं, हम 40 रुपए देते हैं, कोई कह हम 50 रुपए देते हैं। अब उसका दिमाग बेचारे का तो वैसे हिला, चेतरल गया, दिमाग तो हिलना था। वो इसको आके कहता कि मुझे इतने लोग दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने तुझे पहले कहा था लिखवा के दो। अच्छा, ये चंद बार हुआ। जिस दुकान पे भी बैठता था, उस दुकान पे बैठते ही इसके साथ ये मामला शुरू हो जाता। अब ये राज किसी को पता नहीं था, ये राज है क्या इसका, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है। उसने ना एक दफा ये राज एक बंदे को बताया, उसने मुझे बताया। बरह रास्त मैंने उससे बात नहीं हुई, लेकिन हमारा पड़ोसी था वो। एक बंदे को उसने ये राज बताया, हमारा एक रिश्तेदार था, उसको ये राज बताया और उसको कहा कि मेरे साथ ये राज है। उसने अब जो लफ्ज कहना, पहले मैं वो लफ्ज आपके सामने बयान करता हूँ। कहने लगा, बख्त मेरे ऊपर पागल है और मुझे अखे बख्त मेरे ऊपर पागल है। मैं नहीं चाहता वाल में को आते विलड़ में दे, विलड़ चिपक जाता है, चिपट जाता है, लिपट जाता है। मैं नहीं चाहता आके फिर मुझे लिपट जाता है बख्त। अच्छा, जिसकी दुकान आने की होती है 100 आने की हो जाती है। अच्छा, इधर मैं दुकान छोड़ के जाता हूँ किसी और जगह पे, वो दुकान फिर आने की हो जाती है। फिर जहां मैं जाके बैठता हूँ फिर वो 100 आने की हो जाती है। फिर वो पीछे वाले मुझे आके बुलाते हैं, आपकी मेहरबानी आ जाओ, इससे कम किराया देना। था कोई ऐसा, क्योंकि हाथ का कारीगर बहुत कम होता है जो सर फिरा ना हो। हाथ का कारीगर वो हाथ का जिस शोबे का हो, था को सर फिरा, कह रहा मैं नहीं जाता था इस दुकान पे, तुमने मुझे निकाला था। सारी जिंदगी उसने ऐसे गुजारी। अब ये बख्त कहां से मिला? अब बख्त को सुने। कहा मेरा बाप मजदूर था, मजदूरी करता था। बड़ा हुआ तो उसने मुझे दर्जियों के काम पे डाल दिया कि बेटा चलो छांव का काम है तो करता रहेगा। मैं तो धूप सर्दी गर्मी मजदूरियां करता रहा, दर्जियों का काम छांव का काम है तो करता रहेगा। और मेरे वालिद कहता था तुझे कोई ऐसा रईस मिल जाए जो अपनी डेवड़ी में तुझे जगह दे। बाज रईस ऐसे होते हैं जिन्होंने मुस्तकिल दर्जी रखे हुए होते हैं, उनका हर वक्त कपड़े सिलते रहते हैं। कह रहे दुआएं देता था वालिद मुझे कोई रईस मिल जाए। क्या वालिद का हादसा हो गया, वालिद की टांग टूट गई। वालिद की बूढ़ी वालदा थी, मैं हम वालिद की खिदमत करते थे। वालिद दुआएं देता था, अनपढ़ था। किसी ने वालिद को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बता दिया, बस यही पढ़ता था और टूटी फूटी कुल हुवल्लाह पढ़ता था, बाकी कोई अब्बा को पता नहीं था। कहा मैं दर्जियों से पैसे थोड़े से लाता था, घर में फाके आना शुरू हो गए। थोड़े से पैसे मैं लाता था, अभी काम सीखा नहीं था, उस्ताद कभी कभार दे देता था और वालिद रोज लाता था। घर में सख्ती और तंगी आना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा गुर्बत, तंगदस्ती। कल हमारी एक फूफी थी, कहीं दूर रहती थी, बहुत बूढ़ी थी, वालिद से भी बड़ी थी। वो आके हमारे घर उसने कयाम कर लिया कि तुम्हारे वालिद की खिदमत करूंगी। उसके बेटे उसे ठोकरें मारते थे और उसकी इज्जत नहीं करते थे। वो फिर घर आ गई। अब मेरी माँ मुझे देखे, मैं अपने देखूं। माँ ने कहा बेटा आ गई है, इसकी भी खिदमत साथ करनी है। अब फूफी ने, एक फूफी बूढ़ी अब्बे से बड़ी, एक वालिद माजूर, बूढ़ी वालदा और बहुत सारे बहन भाई। कहा कि कई रातें ऐसी गुजरती थी, मैं और मेरी माँ नहीं खाते थे, हम फाकों में सोते थे, फुप्पी को खिलाते थे। कहा फुप्पी खाती बहुत थी, खाती बहुत थी। बच्चों का सब कुछ खा जाती थी, सारा अपना भी खा जाती थी, खाती बहुत थी फुप्पी। कहा उससे छीनते थे तो फुप्पी लड़ने पे आ जाती थी।
ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی. کہا ان سختیوں تلخیوں میں میں ان کی خدمت کرتا رہا، باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے مجھے بھول گئے، فوت ہو گئے. اور پھپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا. اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا. گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی. پھوپھی نے جینا حرام کر دیا. کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو. برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی اور اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا. اور پھر اب ماں رہ گئی. اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی. کہا اماں کیا کرتی؟ خالی چھابی نہیں ہوتی ہے، چھابی روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی کھا لیتے تھے، خالی چھابی ہاتھ میں ایسے لے کے نا کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے، اتنا بخت دے، اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے، اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے، اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے، اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت. اماں چھابی لے کے مانگتی تھی، روتی تھی، اور بعض اوقات چھابی میں اماں کے بہت سارے آنسو ہوتے تھے. کہ بس یہ نظام چلتا رہا. اماں بھی گزر گئی. اب اس کے بعد پھر میں میرے بچے، اب جو بخت کے دروازے کھلے، میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو بخت، جو میرے کپڑے پہنتا ہے اس کو بخت، جس سے سوئی خریدتا ہوں اس کو بخت، جس سے دھاگا خریدتا ہوں اس کو بخت، جس کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اس کو بخت. بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں. خیال کرنا ابھی بخت بیدار ہے، کہیں بدبخت آنکھیں سو نہ جائے. وہ دعاؤں کا ذخیرہ اس درجی کے پاس تھا، وہ دعاؤں کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، ابی کی صبر کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، اماں کے صبر کا ذخیرہ وہ ساتھ تھا. بس سہتا رہا، چلتا رہا. اللہ کے نامہ اعمال میں، اللہ کے نظام میں لکھا جاتا رہا. کو تجھے کوئی دعائیں دے نہیں رہا، نہ دے، میرے نظام میں تو ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لپٹ جاتی ہیں. تو ان لوگوں میں ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے. ہمیں دعائیں چاہیے کسی کی، ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں. میرے حضرت فرماتے تھے نظر بد لگتی ہے نا کھا جاتی ہے، اس طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے. تجھے کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے مرشد کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے ماں باپ کسی درویش کی اچھی نظر لگ جائے، اور نظر تیرا کام بنا دے گی. جس طرح بری نظر کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اس طرح اچھی نظر آباد اور شاد کر دیتی ہے، مراد کر دیتی ہے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ